بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ۔ دعائے افتتاح کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج اس سلسلے کے ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہیں۔ پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کے ذریعے سے اس کی حمد و ثنا کا بیان جاری و ساری ہے۔ گفتگو آج اس انداز سے شروع ہو رہی ہے کہ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، حمد ہے اللہ کی کہ جس کے حجاب کو ہٹایا نہیں جا سکتا، جس کا پردہ دور نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یغلق بابہ، اور اس کا در رحمت بند نہیں ہو سکتا۔ ولا یرد سائلہ، اس کا سائل خالی نہیں جاتا۔ ولا یخیب عاملہ، اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ پروردگار ہے جو حجابات میں ہے، ان حجابات سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس کا در رحمت ہر وقت کھلا ہے، وہ دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ مسلسل اس کی رحمت اس کے بندوں پر اور مخلوقات عالم پر برس رہی ہے۔ ولا یرد سائلہ، کوئی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی اس کا سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اور اگر کوئی ایک مرتبہ اس کے دروازے سے اپنی امیدیں باندھ لے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، حمد ہے اللہ کی کہ جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، جو اس سے خوف رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اس کی پناہ کے اندر آ جائیں تو پھر انہیں کسی کا خوف نہیں رہتا۔ وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار افراد کو نجات دیتا ہے، نیکوکار افراد کو وہ بچا لیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، ایسے افراد کہ جو جھکائے گئے، جو کمزور کر دیے گئے، جنہیں دنیا میں مستضعف بنا دیا گیا، یہ وہ خدا ہے کہ ان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یرفع، ابھارتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگوں کے دبائے ہوئے ہیں۔ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور جو استکبار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ وہ خدا ہے کہ ان کو نیچا دکھاتا ہے، ان کو زیر کر دیتا ہے۔ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، اللہ اکبر۔ بادشاہوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کے بدلے میں دوسروں کو لے کر آ جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اسی دعا کے اندر یہ آیا کہ وہ مالک الملک ہے، حقیقی بادشاہ فقط خدا کی ذات ہے۔ لہذا کوئی بادشاہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ سمجھے کہ اس منزل تک آ جائے کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا پھرے، وہ خدا یہلک، ہلاک کر دیتا ہے ایسے بادشاہوں کو، اور پھر ان کی جگہ پر دوسروں کو لے آتا ہے۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مغیر الظالمین، جہاں وہ صفات کمالیہ رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ رحمت بھی کرتا ہے، عظمتیں بھی ہیں، لطف بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، تفضل بھی کرتا ہے، تطول بھی کرتا ہے، جہاں اس کا یہ پہلو ہے تو اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو دھونس اور دبدبا دکھانے والوں کے زور کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ مبیر الظالمین، وہ افراد کے جو ظلم کرتے ہیں ان کو برباد کرنے والا ہے۔ مدرک الحاربین،
البتہ وہ افراد کہ جو فریاد کرتے ہیں تو پروردگار ان کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ نکال الظالمین، اور جو بے انصاف افراد ہیں ان کو سزا دینے والا ہے بے انصافیوں کو۔ صریخ المستصرخین، جو داد رسی کرتے ہیں، جو بلاتے ہیں، پروردگار عالم ان کی داد رسی کرتا ہے۔ داد خواہوں کا داد رس ہے۔ موضع حاجات الطالبین، یہ وہ پروردگار ہے، حمد اسی خدا کی ہے کہ جو طالبین مانگنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ معتمد المؤمنین، مومنوں کا سہارا ہے، مومنوں کی آس ہے، مومنوں کی تکیہ گاہ ہے، مومنوں کی ٹیک ہے۔ الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها، ایک اور جہت حمد ہے اس اللہ کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں۔ وترجف الارض وعمارها، زمین اور اس کے رہنے والے دہل جاتے ہیں۔ یہ وہ پروردگار ہے کہ جس کی خشیت سے زمین اور زمین والے دہل جاتے ہیں۔ وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، سمندر اور جو سمندر کے پانی میں رہتے ہیں وہ سب اس کی خشیت سے لرزتے ہیں۔ بہار میں تموج آتی ہے، موجیں بن جاتی ہیں اس کی خشیت سے۔ الحمدللہ الذی، دعا کے اب جس حصے میں ہم وارد ہو رہے ہیں یہ مشہور دعا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نہایت ہی خوبصورت حمد کا جز ہے جو نہایت ہی مشہور ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں غرق، مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر چکی، اس کیفیت میں یقیناً کبھی راہ ہدایت درک نہ کر پاتے اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا۔ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جو خالق ہے، خلق کرتا ہے، البتہ اس کو خلق نہیں کیا گیا، وہ مخلوق نہیں ہے۔ وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، وہ رزق دیتا ہے، وہ طالب رزق نہیں ہے، اسے رزق کی ضرورت نہیں ہے، اسے رزق نہیں دیا جاتا۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اطعام کرتا ہے، لیکن اسے کسی کھانے کی طلب نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اسے کھلایا نہیں جا سکتا۔ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، یہ وہی رب ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے کہ جو احیاء کو موت دیتا ہے، زندوں کو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور خود ایسا زندہ ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آتی۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، تمام تر خیر و بھلائی اسی کے دست قدرت کے اندر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ وہ پروردگار ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ دعا کے اس حصے تک توصیف ہے، بندے کی اپنی عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کا بیان ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اپنی بندگی اور اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی حمد و ثنا کے ذریعے سے اسے دعائیں طلب کرتا ہے۔ لیکن دعا کا جو اب حصہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ در حقیقت دعائے افتتاح کے اندر یہ مخصوص حصہ ہے دعا کا، جس میں سب سے پہلے پروردگار عالم کی مخلوق اول حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ جس کا آغاز افضل مخلوق کائنات، نور اول، ختمی مرتبت، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اور روایات میں ہے بھی جب بھی کوئی دعا مانگو
کوشش کرو اس کے آغاز میں اور اس کی انتہا میں درود کا سہارا ہونا چاہیے تاکہ دعا قبولیت کی منزلتوں کے قریب آ جائے۔ اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک۔ اے میرے معبود، صلی، تو رحمت نازل کر علی محمد، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کون محمد؟ عبدک، جو تیرا عبد ہے، جو تیرا بندہ ہے، ورسولک، جو تیرا رسول ہے، وامینک، جو تیرا امانت دار ہے، وصفیک، جو تیرا برگزیدہ ہے جسے تو نے چنا ہے، وخیرتک من خلقک، اور تیری تمام مخلوقات میں تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، وحافظی سرک، اور تیرے اسرار، تیرے رازوں کا حافظ ہے، پاسدار ہے، امین ہے، ومبلغ رسالاتک، اور تیری رسالتوں کو کما حق پہنچانے والا ہے، بہترین انداز میں تیرے پیغامات کو تیری مخلوقات تک رسائی دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی، اے پروردگار تو ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ وہ رحمتیں کیسی ہوں؟ افضلہ، وہ سب سے بہترین اور فضیلت والی رحمت ہونی چاہیے، وہ احسنہ، اور وہ نیکو ترین اور خوبصورت ترین ہونی چاہیے، وہ اجملہ، اور زیبا ترین اور حسین ترین ہونی چاہیے، وہ اکملہ، وہ کامل ترین اور مکمل ہونی چاہیے، وہ ازکا، اور نہایتی ذکاوت کے ساتھ ہونی چاہیے، تزکیے کے ساتھ ہونی چاہیے، طیب و طاہر و پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ انما، اس کے اندر بڑھوتری ہونی چاہیے، وہ بڑھتی ہی رہے تیری رحمت، وہ اطیبہ، اور پاکیزہ ترین ہونی چاہیے، وہ اطہرا، اور طاہر ترین، شفاف ترین ہونی چاہیے، وہ اسنا، اور روشن ترین ہونی چاہیے، وہ رحمت کہ جو تو ختمی مرتبت پر نازل کرے۔ وہ اکثر ما صلیتا، اور وہ بہت رحمت ہو، اکثر ہو، ایسی رحمت کہ ما صلیتا، کہ جو تو نے رحمت نازل کی ہو، وہ بارکتا، برکت دی ہو، وہ ترحمتا، نوازش کی ہو، وہ تحننتا، مہربانی کی ہو، وہ سلمتا، اور درود بھیجا ہو تو نے، علی احد من عبادک، تیرے بندوں میں سے جس پر بھی تو نے اس طرح کی رحمت بھیجی ہو، اس رحمت کا کمال اپنے حبیب پر نچھاور کر۔ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَصِفَّتِكَ، تیرے ان بندوں پر کہ جو تیرے انبیاء ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے برگزیدہ ہیں، اور مخلوق میں سے تیرے ہاں کرامت اور عزت اور شرف پانے والے ہیں، ان افراد پر جو تو نے رحمتیں برسائی ہیں، ویسی رحمتیں اطیب و اکمل و اسنا، ازکا و انما، بہترین رحمت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما۔ ختمی مرتبت پر درود کے بعد بعد ختمی مرتبت مخلوقات میں افضل ترین مخلوق کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دعا کے اس حصے میں ذکر امیر المؤمنین، اللہم وصل علی علی امیر المؤمنین، اے معبود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، وہ علی کہ جو مومنوں کے امیر ہیں، ووصی رسول رب العالمین، اور تیرے رسول کے وصی ہیں، وہ رسول کے جو رب العالمین کا رسول ہے، اس کے وصی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عبد کا، کون علی؟ وہ علی جو تیرا بندہ ہے، وہ رسول بھی تیرا بندہ ہے اور یہ علی بھی تیرا بندہ ہے۔ عبد کا، یہ سب سے بڑی منزل ہے، عبد کا سب سے بڑی منزل ہے قرآن کی آیات کے مطابق۔ عبد کا و ولی کا، یہ وہی ہے، یہ وہی علی ہیں کہ جو تیرے ولی ہیں، وہ آخری رسول کا، اور تیرے رسول کے بھائی ہیں، وہ حجت کا علی خلق کا، اور یہ تیری مخلوق پر تیری حجت ہیں، وہ آیت کل کبرا، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو تیری سب سے بڑی نشانی ہے۔ خود امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ میں
خدا کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ والنبأ العظیم، قرآن پڑھنے والے بخوبی آشنا ہیں اس مطلب سے کہ 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت، اور اس سورہ کا نام سورہ مبارک نبا، اس لفظ نبا کے بارے میں کئی ایک ارشادات ہیں، اور ان کی تفاسیر باطنیہ میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نبا سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ والنبأ العظیم، سب سے بڑی خبر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ذکر امیر المومنین کے بعد افضل ترین مخلوق کائنات، شہزادی کونین صلوات اللہ وسلام علیہا، فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، رسول کی بیٹی، معصومہ عالم، شہزادی کونین پر درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ، اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ، جن کا اسم گرامی فاطمہ ہے، کہ جو خدا کا پسندیدہ نام ہے، خدا کا مقرر کردہ نام ہے، سیدہ صلوات اللہ علیہا پر رکھا گیا۔ اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ پر رحمت نازل فرما، جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وصلی علی صبطی الرحمتی و امامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، اور اے میرے پروردگار تو رحمت نازل فرما نبی رحمت کے دونوں نواسوں پر، ہدایت والے دونوں ائمہ پر، ایک حسن ہیں اور ایک حسین ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان دونوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اس کے بعد باقی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین، اور اے میرے پروردگار مسلمانوں کے اماموں پر رحمت نازل فرما۔ خدا نے ان کو کائنات کا امام بنایا تھا، تمام امت کا امام بنایا تھا۔ یہ وہ امام ہیں جن کو دنیا والوں نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے امام بنایا تھا۔ قرآن میں جا بجا پروردگار عالم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم انہیں امام بناتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بناتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم ہیں کہ جو زمین میں خلیفہ بناتے ہیں، ہم امام بناتے ہیں، امامت دینا ہمارا کام ہے۔ اور اللہ کا کرم، خدا کے احسان ہم پر کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین، اور درود نازل کر مسلمانوں کے ائمہ پر۔ کون ائمہ؟ اس کے بعد ایک ایک کر کے ہمارے ائمہ معصومین کا ذکر ہے۔ علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی صلوات اللہ علیہم اجمعین، صلواتک علیہم اجمعین یا اللہ۔ اے پروردگار اپنی خصوصی رحمتیں ان کے شامل حال فرما۔ تذکرہ امام زین العابدین سے حضرت حجت تک کا ہوا۔ والخلف، لفظ خلف آیا، حضرت حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والخلف یعنی بہترین جانشین، بہترین سپوت، بہترین اثر جو تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ حضرت حجت ہیں۔ والخلف الہادی، جو ہادی ہیں یعنی ہدایت کرنے والے ہیں۔ والمہدی، ہدایت یافتہ ہیں۔ ہادی یعنی ہدایت کرنے والے، مہدی یعنی جس کی ہدایت کر دی گئی ہو، جو ہدایت یافتہ ہو۔ یہ سب کے سب کہ جو ائمۃ المسلمین ہیں، حججک علی عبادک، یہ تیرے بندوں پر تیری حجتیں ہیں، تو نے انہیں حجت بنایا ہے۔ وَأُمَنَائِكَ فِي بِلَادِكَ، اور تیرے شہروں میں یہ تیرے امین ہیں، تیرے رازدار ہیں۔ صلاۃً کثیرةً دائمةً، وہ صلاۃ، وہ درود، وہ رحمت جس کا میں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں ان پر نازل کرنے کا، وہ ایسی صلاۃ ہو، وہ ایسی رحمت ہو جو کثیرہ ہو، بہت زیادہ ہو، دائمةً، ہمیشہ ہو۔ ایک معاملہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا کے ساتھ ہے۔
اور یقیناً وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن یہ جملے جو ہم ادا کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ، جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اس سے ہماری محبت ان سے کتنی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک عاشق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ جملے کہتا ہے، خدا کی رحمت کا سلسلہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک الگ باب ہے، یہ الگ وادی ہے، لیکن یہاں سے اظہار عشق عاشق ہوتا ہے کہ کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں ہم حضرت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت حجت کا تذکرہ خصوصی طور پر دعا کے اس حصے میں آتا ہے کہ جس میں گفتگو کے دو زاویے، ایک زاویہ یہ کہ ہم خود حضرت حجت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت حجت کے صدقے اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ دو جملے آج کی گفتگو کے کہ اللہم وصل علی ولی امرک القائم، اے پروردگار تو رحمت نازل کر اپنے امر کے ولی پر، تیرا امر جس کے ہاتھ میں ہے، ولایت اس پر، اور وہ کون ہے؟ القائم۔ روایات میں ہے کہ جب القائم ہو اور یہ نام لیا جائے، نہایتی احترام کے ساتھ حضرت حجت کے استقبال یا سلام کے لیے اپنے مقام سے بلند ہوا جائے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھا جائے اور احتراماً اور تعظیماً جھکا جائے۔ المؤمل، یہ وہ ہیں کہ جو امیدگاہ ہیں، والعدل المنتظر، جو بہترین عادل ہیں اور جن کا دنیا اور کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار کر رہا ہے۔ وحفہ بملائکتک المقربین، میری یہ دعا ہے کہ ملائکہ ان کو اپنے حصار میں لے لیں، ملائکہ کے حلقے میں رہیں۔ وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اے پروردگار روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرما۔ یا رب العالمین، اے عالمین کے پالنے والے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد